صاحب دیٹس ویری انفارچونیٹ کہ اگر اس موقع پر بھی ہم انٹرنیشنل لابنگ جو ہے وہ ہماری اس قسم کی ہے اور ہماری جیسے سفارتی سطح پر جو ہماری کارکردگی ہے وہ ایسی ہے، تو پھر ٹھیک کب ہوگی اگر ابھی اس موقع پر نہیں ہم کر سکتے کچھ؟ تو میں دو تین چیزیں، عامر صاحب نے کہا نا کہ فرانس میں ہمارا سفیر نہیں تھے دنیا کے، میں آپ کو پتہ میری آج کی رائے نہیں ہے، بہت پہلے کی ہے کہ پاکستانی سفیر یہاں سے جتنے بھی جاتے ہیں، سب نہیں ہوں گے، 2-4 اچھے بھی ہیں سارے، یہ موسٹلی اپنی لابنگ کرنے جاتے ہیں، اپنے انہوں نے بچے سیٹل کرنے ہوتے ہیں، خود انہوں نے وہیں پہ انہوں نے ان کے لگژریز دیکھ لیں، ان کے رہائش دیکھ لیں، رہن سہن دیکھ لیں، ان کے ایٹیچیوڈ دیکھ لیں. یہ پاکستان کے لابنگ کرنے جاتے تو پاکستان کی ٹریڈ جو ہے نا یہ 18 سے 20 ارب، یہ 24 سے 18 سے 20 ارب ڈالر پہ آ گئی ہے. ان کے خرچے دیکھ لیں، ان کے کھابے دیکھ لیں، ان کے سٹائل دیکھ لیں، اور کوئی ان کو کسی وقت، یہ سب نے یہاں پہ اپنی ڈیٹیل جمع کروائی تھی کہ کتنے کتنے آپ کے فارن سپاؤزز ہیں یا کتنی آپ کی وہ لی ہوئی ہیں آپ نیشنلٹیز. فارن آفس واحد تھا جس نے رجسٹ کی تھی، کیونکہ ہر دوسرے فارن آفس کے بندے نے انہوں نے اپنی لی ہوئی فارن نیشنلٹی لیا. ان سے توقع رکھ کے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو آپ نے رکھنی نہیں تھی، نہ انہوں نے ڈیلیور کر کے دینا تھا، نہ اگر ان سے بات کی جائے تو وہ یہ کہتے جناب ہم کیا کرتے، پچھلے 30-40 سال کے 70 سال سے ہمیں فارن پالیسی بنانے نہیں دی جاتی. کچھ اور فورسز ہیں وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ اس ملک کی فارن پالیسی کیا ہوگی، تو وہ جانے، ان کا کام جانے، بریف ایک آ جاتا ہے لکھے لکھا ہے، ہم آگے پڑھ کے لوگوں کو سنا دیتے ہیں. اس سے زیادہ ان کی کیپیسٹی ہی نہیں. اور فرانس نے سپورٹ نہیں کرنا تھا، اندھے کو بھی نظر آ رہا تھا اگر ان پہ بینک کر رہے تھے. ان کے پاس رفیل کی ڈیل چل رہی ہے، 60,000 ان کی کروڑ، 60,000 کروڑ کی یہ روپیز کی ان کے پاس ایک کنٹریکٹ ہے، انڈرسٹینڈبل ہے. لہٰذا اگر وہ انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوئے تو کوئی اس میں کوئی حیرانی کے لیے کوئی فیلیور کی ضرورت ہی نہیں ہے. سو جو ان پہ ہم تکیہ رکھ کے بیٹھے، ہاں ہماری لاٹری کھل گئی ہے. ان سے پوچھنا چاہنا چاہیے کہ 70 سال اب جناب کشمیر ڈیسک بن رہا ہے، کب تو یہ کشمیر ڈیسک نہیں تھا. آپ کے 70 سال یہ بیوروکریٹ کیا کرتے رہے ہیں آپ کے یہاں پہ فارن آفس کے بابوز؟ اگر آپ نے آج نیا بنایا ہے، فارن آفس کے ساتھ لنک کر دیا ہے، ورنہ تو ہمیشہ سے تھا. عامر صاحب میں پھر کہہ رہا ہوں، ڈیسک جو ہے ایک اور صوفے کشمیر کے نام پہ سب کچھ چل رہا ہے. اب ایک اور نام انہوں نے عمران خان صاحب کی کہانی ڈال دی کہ انہوں نے کسی نے آ کے سمپور وہ انہوں نے آ کے انہوں نے مارے پھونک ماری ہے کہ جناب پارلیمنٹیرینز کو بھیجا جائے، جناب یہ بیٹھ جائیں گے اور کیپٹلز میں یہ کریں گے، مٹی اور سوا کریں گے، 2 منٹ ہمارے ہاؤس میں تقریر نہیں کر سکتے. آپ کا خیال ہے کیپٹلز میں ہمارا ایمبیسڈر جو ہیں جو کنسرن ہے، اگر وہ نہیں موٹیویٹ کر سکے، وہ ایکٹیویٹ نہیں کر سکے سپورٹ، تو آپ کا خیال ہے میرے جیسے سیمی لٹریٹ جو ہیں جو 2 لفظ میری طرح انگریزی میں صحیح نہیں بول سکتے، یہ تو سیالکوٹیوں کو ان کو تانا دے رہے ہیں نا. میرے اوپر بھی تو سیالکوٹ کے بڑے دوست ہیں، بڑی معافی کے کوئی فائدہ نہیں ہے اب آپ کا، مطلب مجھے بھی تو یہ تانا ہمیں بھی تو ملتا ہے. میری لاہوری اردو ہے، میرا تعلق کشمیر سے ہے مگر میری لاہوری اردو ہے. نہیں، میری اپنی جو سریکی اردو جو میں یہاں بولتا ہوں، بہت سارے لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں. سو ہیونگ سیڈ آل دس، جو کام آپ کے یہ بابوز نہیں کر سکے نا، کیونکہ بابوز کی پرائرٹی ہی نہیں تھی، انہوں نے کرنا ہی نہیں تھا. اور انڈیا نے ایک، آپ کو یاد ہے وہاں پہ جو ہم پہلے بھی بتا چکے، واشنگٹن میں ان کے ایمبیسڈر تھے انڈیا کے 2016 میں، وہ واپس جا رہے تھے، وہ بات کہہ کے وہ کہتے ہیں اپنے مخالف سے بھی سیکھ لینا چاہیے. انہوں نے لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا پاکستانی جو آتے ہیں یہاں پہ واشنگٹن آتے ہیں، نیو یارک آتے ہیں، شکاگو میں بیٹھے ہوئے ہیں یا دیگر کونسل جنرل ہمارے اور دنیا کے ممالک، انہوں نے کہا یہ عیاشیاں کرنے آتے ہیں، یہ اس کے انڈین ڈپلومیٹ کے الفاظ ہیں، یہ ڈپلومیسی کرنے نہیں آتے. اگر انہوں نے ڈپلومیسی سیکھنی ہے تو ہم سے سیکھنی چاہیے. سو جتنی سو ڈپلومیسی ہو رہی ہے وہ عمران خان صاحب خود کر رہے ہیں، جو مجھے نظر آ رہا ہے خود کر رہے ہیں. ان کی آواز سنی جاتی ہے، اسٹیچر ہے ان کا، ابھی ان کا دنیا ان کو سنتی ہے، جہاں بھی کر رہے ہیں. ان کی اپنی ذاتی ایفرٹس اس میں مجھے نظر آ رہے ہیں، یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اپنے کوئی بیک ڈور ملٹری چینلز ہیں جیسے رشیا کے ساتھ. کوئی پولیٹیکل موو تو مجھے نظر نہیں آ رہی کہ پاکستانی پولیٹیشین نے تعلقات تو ٹھیک نہیں کیے. یہ بھی مجھے لگ رہا ہے پاکستان ملٹری کے وہاں پہ جرنلز ہمارے آتے جاتے رہے ہیں، کیا ریجنل ان کو انٹرسٹ پیدا ہو گئے، ایک دوسرے کا ری الائنمنٹ ہو رہی ہے ان کی ہیں. سو یہ جو جا رہے ہیں نا ہمارے کھابے کھانے، یہ جتنے ایم این ایز گئے ہیں، یہ جتنے سارے جا رہے ہیں، ابھی شیخ رشید صاحب یہ جو لندن گئے تھے جی مظاہرے میں شرکت کرنے، جی وہ انہوں نے مجھے جو ہے کیا نام ہے ان کا جی، انیل مسرا صاحب، انہوں نے کہا جی مجھے 65 پاؤنڈ کا جوتا لے دیا، وہ جس سٹور میں کھڑے ہوئے وہ 65 پاؤنڈ کی جرابیں بھی نہیں آتی. یہ عامر صاحب کوئی کریکٹر ہوتا ہے، کوئی ڈگنیٹی ہوتا ہے. یو آر اے منسٹر، کوئی 65 آپ کو مطلب 65 پینس کا بھی لے کے دے آپ کو نہیں لینا چاہیے، کیونکہ آپ ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور یہ فوٹو آپ یہ آپ وہاں سے جو امیج بھیج رہے ہیں، یہ بھیج رہے ہیں کہ جوتیوں کی کشمیر کا اس وقت مسئلہ چل رہا ہے اور جوتیاں خریدتے ہیں. عمران خان صاحب جو 3-4 اپنے وزیروں سے ڈرتے ہیں نا، ڈرتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں الفاظ جان بوجھ کے. ان میں شیخ رشید شامل ہیں. شیخ رشید کو پتا ہے کہ مجھے کوئی اکاؤنٹیبل نہیں کر سکتا، کوئی مجھے پوچھ نہیں سکتا. ان حرکتوں پہ جو ہوئی ہیں انیل مسرا صاحب کے ساتھ وہ نظر ہیں. دنیا کا کوئی انریبل کوئی ہو نا، کوئی یہاں پہ وہ یا وہ آ کے آتے ہی واپسی پہ ان کو سیک کر دینا چاہیے. وہیں سیک ہونا چاہیے تھا کہ اتنے بڑے کرائسس میں پورا خطہ آیا ہوا ہے.
हम जंग के दहाने पे आए हुए हैं, कश्मीर के नाम पे आप पे लेकिन गए बड़ा हुए ये हैं। अफसोस होता है कि जिस किस्म की पॉलिटिक्स की जा रही है दान कश्मीर निकाल के जूतियां दे हमें सब एक ब्रेक लेना है मुझे। खुद ले लें, किसी को साथ लेके जो आपकी पेमेंट्स कर रहा है, बैग उठाए हुए हैं आपने, इवन शू पॉलिशेज आप वहां पे ले रहे हैं, आप ये कश्मीर के मुकदमे लड़ने गए और इमरान खान साहब को जुर्रत नहीं, कल कैबिनेट का इजलास है। चलिए एक ब्रेक लेना है मुझे क्लास जरा शेख साहब से जरा जवाब तलबी करके कुछ ज्यादा गुस्सा दिखा के जरा इनसे तो जरा कल पूछगछ कर रहे हैं कि आपने हमें कैसे एम्बेरस कराया है। लास्टली खान साहब नहीं करेंगे क्योंकि वही अनिल मुशर्रफ साहब हैं पाकिस्तान के बिग गन्स के, वही होस्ट होते हैं, इमरान खान के बच्चों का भी वही होस्ट करते हैं लंदन में, सो उनसे पूछगछ नहीं हो सकती। इस पे कोई सवाल जवाब नहीं होगा।